وہ معجزات جو مردوں کو زندہ کرنے اور ان سے کلام کرنے میں واقع ہوئے۔ حجۃ الوداع کے باب میں حضور کا اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ کرنے کا تذکرہ اور غزوہ خیبر کے باب میں زہریلی بکری سے کلام کرنے کا ذکر اور غزوہ بدر کے باب میں اصحاب قلیب کے زندہ کرنے اور زہریلی بکری کے بچے سے کلام کرنے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ ابن عدی ابن ابی الدنیا بیہقی و ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک انصاری جوان کی عیادت کی، اس کے پاس اس کی بوڑھی اور اندھی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوان فوت ہو گیا اور ہم نے اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور ہم نے اس کی ماں سے کہا اب تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی توقع رکھو۔ اس نے پوچھا کیا وہ فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب پھیلائے اور دعا کی، اے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ ہر مصیبت کے وقت تو میری مدد کرے گا تو اس مصیبت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم وہاں سے گئے نہ تھے کہ اس جوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کھانا مانگا اور ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیاں۔ بیہقی نے دوسری سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس امت میں 3 خوبیاں ایسی پائی ہیں کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتیں تو وہ امتوں کو تقسیم نہ کرتیں۔ ہم نے پوچھا وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا ہم اہل صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک مہاجرہ عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو حد بلوغ کو پہنچ گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اسے مدینے کی وبا لگی اور وہ چند دنوں بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کر کے تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دی۔ جب ہم نے اسے غسل دینے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا اے انس رضی اللہ عنہ تم جاؤ اور اس جوان کی ماں کو خبر کر دو۔ تو میں نے جا کر اسے خبر دی، وہ آئی اور حضور کے قدمہائے مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے حضور کے دونوں قدموں کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا اے خدا میں نے تیرے لیے طوعاً اسلام قبول کیا اور کنارہ کش ہو کر بتوں کو چھوڑا، پھر اور شوق کے ساتھ تیری طرف ہجرت کی۔ اب مجھے بت پرستوں کے سامنے شرمندہ نہ کر اور اس مصیبت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال، مجھ میں اس مصیبت کے اٹھانے کی برداشت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ابھی اس نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ جوان کے پاؤں حرکت کرنے لگے اور اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور زندہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس جہان سے بلا لیا اور اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اس طرح دریا سے پار ہونا کہ گھوڑے کے سم بھی تر نہ ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر مرتب فرمایا اور العلا رضی اللہ عنہ الحضرمی کو اس لشکر کا امیر بنایا اور میں اس جہاد میں شریک تھا۔ جب ہم مقام جہاد میں پہنچے تو کافروں کو ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور انہوں نے پانی کے تمام نشانات مٹا دیے تھے۔ وہ موسم شدید گرمی و حرارت کا تھا، ہم اور ہمارے جانور پیاس سے بےتاب ہو گئے۔ جب سورج ڈھلا تو 2 رکعت نماز امیر لشکر نے ہمیں پڑھائی، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے اور ہم آسمان میں کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ خدا کی قسم ابھی انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے واپس نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور بادل کو پیدا کیا اور خوب زور کی بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ندی نالے بھر گئے اور ہم نے پانی پیا اور پلایا اور مشکیزوں میں بھر لیا۔ اس کے بعد ہم دشمن کی طرف متوجہ ہوئے، وہ لوگ خلیج بحر کو پار کر چکے تھے اور ایک جزیرے میں پہنچ گئے تھے۔ ہم خلیج کے کنارے کھڑے ہو گئے اور العلا الحضرمی نے کہا یا علی یا عظیم یا کریم، پھر فرمایا بسم اللہ پڑھ کر پار چلو۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس حال میں پار ہوئے کہ ہمارے گھوڑوں کے گھر تک تر نہ ہوئے، زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ العلاء رضی اللہ عنہ الحضرمی فوت ہو گئے اور ہم نے ان کو وہیں دفن کر دیا۔ ان کے دفن کرنے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ ہم نے کہا یہ امیر لشکر ابن الحضرمی ہیں۔ اس نے کہا یہ زمین مردے کو باہر نکال دیتی ہے، یعنی دریا یا جانور وغیرہ اسے کھود ڈالتے ہیں، اگر تم ایک یا دو میں آگے منتقل کر دو تو زمین قبول کر لیتی ہے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر ہم انہیں درندوں کے آگے کر دیں تو وہ کھا جائیں گے، غرض کہ سب ان کی قبر کھولنے پر متفق ہو گئے۔ جب ہم نے اس کی لحد کھولی تو دیکھا کہ ہمارا رفیق اس میں موجود نہیں ہے، اور دیکھا کہ منتہائے نظر تک وہ لحد نور سے لبریز ہے۔ اس کے بعد ہم نے لحد پر مٹی ڈال دی اور ہم نے کوچ کر دیا۔ ابو نعیم نے روایت کی کہ ہم سے عبداللہ بن محمد بن جعفر نے، ان سے عبد الرحمن بن محمد بن حماد نے، ان سے ابو برا بن محمد بن ابی ہاشم مولا بنی ہاشم نے، ان سے ابو کعب البدح بن سہل انصاری نے، انہوں نے اپنے والد سہیل بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن بن کعب سے، انہوں نے اپنے والد کعب رضی اللہ عنہ بن مالک سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور کے روئے تاباں کو متغیر دیکھا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک کو متغیر دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تغیر بھوکی کی بنا پر ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمارے پاس بجز اس بکری کے بچے کے اور کچھ بچے ہوئے دانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اہلیہ نے ان دانوں کو پیسا اور روٹی بنا کر پکائی، اس کے بعد سرید بنا کر ہم نے طباق میں رکھا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے جابر میرے پاس اپنی قوم کو بلا کر لاؤ، تو میں ان کو لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا ان کو جماعت در جماعت کر کے بھیجو، تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دوسری جماعت داخل ہوتی، اس طرح سب نے کھایا اور طباق میں سرید اتنا ہی موجود تھا جتنا پہلے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے جاتے کھاؤ مگر ہڈی کو نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ان ہڈیوں کو طباق کے وسط میں جمع کیا اور ان کے اوپر اپنا دست اقدس رکھا، اور آپ نے کچھ پڑھا جس کو میں نہ سن سکا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بکری کھڑی ہے اور وہ اپنے کان پھڑپھڑا رہی ہے۔ حضور نے مجھ سے فرمایا تم اپنی بکری کو لے لو، تو میں اسے لے کر اپنی اہلیہ کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جسے ہم نے ذبح کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ سن کر ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ام محجن رضی اللہ عنہا کا بعد مردن سننا۔ ابو شیخ اور ابن حبان نے عبید بن مرزوق سے مرسلاً روایت کی، انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہوئی تو اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محجن رضی اللہ عنہا کی قبر پر گزرے، آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ ام محجن رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا وہی عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں وہی عورت۔
پھر لوگوں نے صف باندھی اور حضور نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا، اے ام محجن، تم نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ سنتی ہے؟ حضور نے فرمایا، تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور نے بیان کیا کہ اس نے جواب دیا کہ مسجد کی صفائی افضل عمل پایا ہے، اور غزوہ احد کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور شہدائے احد نے سلام کا جواب دیا تھا اور لوگوں نے اسے سنا تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن خرام وغیرہ کی قبروں سے قرأت قرآن کریم کی آواز لوگوں نے سنی ہے۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں ایسی سند کے ساتھ جس میں ابہام ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ وہ بقیع شریف سے گزرے تو انہوں نے کہا، یا اہل القبور السلام علیکم۔ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہیں کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں، اور تمہارے گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں، اور تمہارے اموال وارثوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو حاتف نے ان کو جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب، وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہیں کہ جو اعمال خیر ہم نے بھیجے وہ ہم نے پا لیے، اور جو ہم نے خرچ کیا ہم نے ان کا نفع اٹھایا، اور جو چھوڑ کر آئے اس میں ہم خسارے میں رہے۔ حاکم نے تاریخ نیشاپور میں اور بیہقی اور ابن عساکر نے ایسی سند کے ساتھ جس میں مجہول راوی ہے حضرت سعید بن المسیب سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے قبرستان میں گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے بآواز کہا، یا اہل القبور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم ہمیں اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تمہیں خبریں سنائیں؟ راوی نے کہا کہ ہم نے جواب میں ایک آواز سنی، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے امیر المومنین، ہمیں وہ خبریں بتاؤ جو ہمارے بعد واقع ہوئی ہیں۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنو، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں، اور تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں، اور تمہاری اولاد یتیموں کے زمرے میں شامل ہے، اور وہ مکانات جن کو مضبوطی سے بنایا تھا اس میں وہ لوگ بس گئے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس تھیں، اب تم اپنی خبریں سناؤ۔ تو حاتف نے ان کا جواب دیا، مردوں کے کفن پرانے ہو چکے ہیں، اور ان کے بال بکھر گئے ہیں، اور ان کی کھالیں پھٹ گئی ہیں، اور آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں، اور نتنوں سے خون او پیپ بہہ رہا ہے، اور جو ہم نے بھیجا اسے ہم نے پا لیا، اور جو ہم نے چھوڑا اس سے ہم خسارے میں رہے، اور ہم اعمال کے بدلے گروی ہیں۔ ابن عساکر نے یحییٰ بن ایوب خزائی سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے اس سے سنا ہے جس نے یہ بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک جوان کی قبر پر تشریف لے گیا، اسے پکار کر فرمایا، اے فلاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس جوان نے اپنی قبر کے اندر سے آپ کو جواب دیا، اے عمر رضی اللہ عنہ، بلا شبہ میرے رب نے مجھے نسبت میں ان دونوں باغوں کو 2 مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ قصہ بہت طویل ہے، اسے میں نے کتاب البرزخ میں بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی خبریں صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والوں کی لایا ہوں جنہوں نے مردوں کے کلام کو سنا ہے۔ اور بیہقی نے کہا کہ ایک جماعت سے باسانید صحیح مرنے کے بعد کلام کرنے کے بارے میں روایتیں ہیں۔ اس کے بعد بیہقی نے عبداللہ بن عبید انصاری سے روایت کی کہ مسلمہ کذاب کے مقتولوں میں سے ایک شخص نے کلام کیا اور کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ الامین الرحیم ہیں۔ راوی نے کہا، یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا۔
ابو نعیم نے زمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی بکری تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں دودھ لایا کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مفقود پایا اور اس کے باپ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس بچے کو تمہارے لیے زندہ کر دے، یا تم صبر کرتے رہو تاکہ تمہارے لیے آخرت میں روز قیامت اجر ہو، اور وہ تمہارا بچہ آئے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے، اور تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، بولو کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے لیے ایسا غم خوار کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا، وہ بیٹا تمہارے لیے ہے، اور ہر مومن کا بیٹا اس کے لیے ہے۔ بیہقی نے صحیح بتا کر بطریق اسماعیل بن ابی خالد ابو برہ نخعی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ یمن سے ایک شخص چلا، ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کا گدھا مر گیا، تو وہ اٹھا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی، اے خدا، میں تیری راہ میں جہاد کرنے اور تیری خوشنودی کا طلبگار ہوا اور میں نے گواہی دی کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے اور قبروں میں سے اٹھاتا ہے، تو آج مجھ پر کسی اور کا احسان نہ ڈال، تجھی سے سوال کرتا ہوں کہ میرے گدھے کو زندہ کر کے اٹھا دے۔ تو وہ گدھا کھڑا ہو گیا اور اپنے کان ہلانے لگا۔ بیہقی نے کہا اس کی اسناد صحیح ہے، اور فرمایا کہ جہاں کہیں ایسا ہوگا وہ صاحب شریعت کی کرامت سے ہی ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی امت میں سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد بیہقی اور ابن ابی دنیا نے دوسری سند کے ساتھ اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے شعبی سے اس کی مانند روایت کی۔ شعبی نے اتنا بیان کیا کہ میں نے اس گدھے کو بازار میں فروخت ہوتا دیکھا ہے۔ بیہقی نے کہا کہ اسماعیل نے اس روایت کو دونوں سے سنا ہوگا۔ اس کے بعد بیہقی اور ابن ابی دنیا نے اس کی روایت مسلم بن عبداللہ بن شریک نخعی سے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنی نخخ کا ایک شخص نباتہ بن یزید غازی تھا، اور انہوں نے اس کی مثل روایت بیان کی اور زیادہ کیا کہ شخص کے گروہ میں سے ایک نے اشعار کہے، ایک یہ ہے کہ وَمَا الَّذِي أَحْيِي أَلَا لَهُ حَمَارٌ وَقَدْ مِئَتَ مِنْهُ كُلْ عُضُوٍ وَمُفَصِّلٌ، ہم میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے گدھے کو اللہ تعالی نے زندہ کیا جبکہ اس کا ہر عضو اور ہر جوڑ بکھر چکا تھا۔ وہ معجزات جو بیماروں کو اچھا کرنے کے سلسلے میں ظہور میں آئے۔ بیہقی نے بطریق شمرین عطیہ اپنے کسی راوی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت مجھ کو لے کر آئی جو جوان تھا۔ اس نے عرض کیا، میرا یہ بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے بات ہی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن سکن، بغوی، طبرانی اور ابو نعیم نے حبیب بن فدیق کو، جن کو فویق کہا جاتا ہے، سے روایت کی کہ ان کو ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ ان کی دونوں آنکھیں ایسی سفید تھیں کہ کچھ نہ دیکھ سکتے تھے۔ حضور نے دریافت فرمایا، تمہیں کیا صدمہ پہنچا؟ حبیب نے کہا، میرا پاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑ گیا، اس سے میری بصارت جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری اور وہ روشن ہو گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ سوئی میں ڈورا ڈال رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی اور دونوں آنکھیں سفید تھیں۔ بیہقی نے محمد بن ابراہیم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص لایا گیا جس کے پاؤں میں ایسا زخم تھا جس سے اتباع عاجز ہو گئے تھے۔
حضور نے اپنی انگشت مبارک لعاب دہن شریف پر رکھی، اس کے بعد چھنگ لیا، بعدنا بتربتی اٹھائی اور اسے مٹی پر رکھا اور پھر اسے اٹھا کر اس کے زخم پر رکھی، پھر فرمایا بسمک اللہم ریق اردنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ بحقی نے بطریق سماک بن حرب محمد بن حاتب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پر ہانڈی گر پڑی اور وہ جل گیا، تو میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں، تو حضور نے اس پر لعاب دہن شریف لگایا اور فرمایا اذهب الباس رب الناس، تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ بخاری نے تاریخ میں کہا کہ ہم سے سعیدین سلیمان نے ان سے عبد الرحمن بن عثمان بن ابراہیم بن محمد بن حاتب نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے محمد بن حاتب سے، انہوں نے اپنی والدہ ام جمیل رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں لے کر سرزمین حبشہ سے چلی، یہاں تک کہ جب میں مدینہ منورہ سے ایک رات کے فاصلے پر تھی تو میں نے ہانڈی پکائی، لکڑی ختم ہو گئی تو میں لکڑی کی تلاش کرنے نکلی، تو تم نے ہانڈی کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر گرا لیا، تو میں تم کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو حضور نے اپنا لعاب دہن شریف تمہارے ہاتھوں پر لگایا اور پڑھا اذهب الباس رب الناس اشفى انت الشافی الا شفائك لا يغادر سقما، تو میرے اٹھنے سے پہلے تمہارا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ اسے حاکم و بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں طبرانی، ابن سکن، ابن مندہ اور بیہقی نے شرجیل رضی اللہ عنہ جعفی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ہاتھ میں گلٹی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گلٹی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، جب میں تلوار کا قبضہ یا گھوڑے کی باگ پکڑتا ہوں تو یہ میرے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، تو حضور نے اپنا دست اقدس اس گلٹی پر رکھا اور آپ برابر اسے ملتے رہے یہاں تک کہ وہ جاتی رہی اور اس کا نشان تک میں نے نہ دیکھا۔ بیہقی نے واقدی سے روایت کی کہ ابو صبرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گلٹی ہے تو گھوڑے کی باگ تھامنے سے مجھے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیکان کا تیر لیا اور اسے میرے گلٹی پر مارتے اور ملتے رہے یہاں تک کہ وہ جاتی رہی۔ ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے ابید رضی اللہ عنہ حمال سے روایت کی کہ ان کے چہرے پر داد تھا، اس داد نے چہرے کو سفید کر دیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس داد نے ان کی ناک کھا لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر دست اقدس پھیرا، دن سے رات نہ ہونے پائی کہ عصر تک جاتا رہا۔ کٹا ہوا شانہ دست اقدس کے مس کی برکت سے جڑ گیا۔ بیہقی نے جیب رضی اللہ عنہ بن یصاف سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا، میرے شانے پر تلوار کی ضرب لگی جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے لعاب دہن اقدس لگا کر جوڑ دیا اور پیوست ہو کر ٹھیک ہو گیا، پھر میں نے اس مارنے والے کو قتل کیا۔ بیہقی نے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ان کے چہرے اور سر اور چہرے پر ورم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیت شفا ان کے سر اور چہرے پر دست اقدس پھیرا اور فرمایا بسم اللہ اذهب عنها سوها وفحشه بدعوتی بنبیک الطیب المبارک المکین اندکا، اور یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، ان کا ورم جاتا رہا۔
ابن سعد نے عبید بن عمیر سے روایت کی کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کی گردن پر ورم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست اقدس پھیرا اور فرمایا اللہم عافیہ من فحشہ و اذاہ۔ امام احمد و دارمی، طبرانی و بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بیٹے پر آسیب ہے، وہ اس کے پاس صبح و شام آتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سینے پر دست اقدس پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اس بچے نے زور کی قے کی اور اس کے پیٹ سے کالی ٹڈی کی مانند کچھ نکلا اور وہ شفایاب ہو گیا۔ بیہقی نے محمد بن سیرین سے روایت کی کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی اور اس نے عرض کیا میرے اس بیٹے کو ایسی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، وہ جیسا ہے آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اسے موت دے دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا اور یہ جوان ہوگا اور مرد صالح بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، پھر وہ شہید ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بخشی اور وہ جوان ہو کر مرد صالح بنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔ بیہقی نے فرمایا یہ روایت مرسل جید ہے۔ بیہقی نے یزید بن نوح بن ذکوان سے روایت کی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دانتوں میں درد ہوتا ہے اور وہ مجھے اتنی شدید تکلیف پہنچاتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے رخسار پر رکھا، اس میں درد تھا، اور فرمایا اللہم اذهب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوتی بنبیک المبارک المکین عندک۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی اور جانے سے پہلے اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ بیہقی و ابو نعیم نے الصحابہ میں رفاعہ رضی اللہ عنہ بن رافع سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے چربی لے کر نگل لی، اس سے میرے پیٹ میں 1 سال شکایت رہی، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا دست اقدس میرے پیٹ پر پھیرا اور میں نے ایک قے کی تو وہ چربی تازہ برآمد ہوئی۔ قسم ہے ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس کے بعد اب تک میرے پیٹ میں کبھی شکایت نہ ہوئی۔ طبرانی نے جرحد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اس ہاتھ میں تکلیف ہے تو حضور نے اس پر دم فرمایا، پھر ان کی وفات تک اس ہاتھ میں شکایت نہ ہوئی۔ کھوپڑی تلوار کے وار سے شق ہو گئی تھی، حضور کے دم فرمانے سے درست ہو گئی۔ طبرانی نے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن انیس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مستعز بن رزام یہودی نے میرے سر پر تلوار ماری اور میرے سر کی ہڈی یا اس کے اوپر کا پردہ شق ہو گیا۔ میں نے یہ زخم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے زخم کھول کر اس پر پھونک ماری اور وہ ساری تکلیف مجھ سے جاتی رہی۔ ابو نعیم نے واضح رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مجنون بچے کو لے کر آئے، آپ نے اس بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضور نے دعا کے بعد اس سفارت میں کوئی شخص اس بچے سے زیادہ عقل مند نہ ہوا۔
واقدی و ابو نعیم نے عروہ سے روایت کی کہ ملاعب الاسند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور اس نے اپنے درد کی شفایابی کی درخواست کی کیونکہ اس کے پیٹ میں دنبل تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر لعاب دہن اقدس ملا، پھر اسے دے کر فرمایا اسے پانی میں گھول کر اسے پلا دینا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف شہد کی کپی بھیجی کہ اسے چاٹا کریں تو وہ برابر چاٹتے رہے یہاں تک کہ وہ اچھے ہو گئے۔ ابن سعد نے روایت کی کہ ہم سے واقدی نے کہا اور ان سے ابن ابی بن عباس بن سہل بن سعد ساعدی نے انہوں نے اپنے والد سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چند اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جن میں ابو اسید رضی اللہ عنہ، ابو حمید رضی اللہ عنہ اور ابو سہل رضی اللہ عنہ بن سعد تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر بداعہ پر تشریف لائے، آپ نے ڈول میں پانی لے کر وضو کیا اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا، پھر دوسرے ڈول میں لے کر اس میں لعاب دہن اقدس ڈالا، اس کا پانی نوش کیا اور کنویں میں ڈال دیا۔ حضور کے عہد مبارک میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ فرماتے بضاعہ کے پانی سے اسے غسل دو، اور وہ غسل کرتا اور وہ ایسا ہو جاتا گویا اسے رسی سے جکڑ رکھا تھا جسے کھول دیا گیا، یعنی وہ شفایاب ہو گیا۔ شیخین نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میری عیادت کو بنی سلمہ میں تشریف لائے، آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میں کسی کو پہچانتا نہ تھا۔ اس پر حضور نے پانی طلب فرمایا اور وضو کر کے وہ پانی مجھ پر چھڑکا اور میں اچھا ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کو کس طرح تقسیم کروں؟ تو اس وقت آیت کریمہ یوصیکم اللہ الآیہ نازل ہوئی۔ ابن سکن اور ابو نعیم نے الصحابہ میں معاویہ بن حکم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میرے بھائی علی رضی اللہ عنہ بن حکم نے اپنے گھوڑے کو خندق سے کودایا تو خندق کی دیوار سے ان کی پنڈلی کچل گئی، تو ہم ان کو اپنے گھوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور حضور نے ان کی پنڈلی پر اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ گھوڑے سے اترنے سے پہلے اچھے ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بن حکم نے اس واقعے کو اپنے قصیدے میں کہا ہے وَأَنْزَاهَا عَلِي وَهِيَ تَهْوِي هُوَ الدَّلُو مَتْرَعَهُ بِالصَّدَلِ صفوف الخندقین فحرقت هویته مظلم الحالین عمل فعصب رجله فسما عليها سمو السقر صادف يوم ذل فقال محمد صلي عليه مليك الناس هذا خير فعل لعلك فاستمر بها سويا وكانت بعد ذلك أسحى رجل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو کودایا تو اس طرح گرے جس طرح بھرا ہوا ڈول گرتا ہے۔ گھوڑے کو خندق کی دو صفوں پر کودایا اور اس کا خون وادی میں اس طرح گرا جیسے دن رات کی تاریکی ہوتی ہے اور وہاں کوئی روشنی نہ ہو۔ حضور نے ان کی پنڈلی پر پٹی باندھی اور وہ اس طرح گھوڑے پر چڑھے جیسے سائے کے دن باز بلندی پر جاتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے کہ یہ اچھا عمل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے تو ہمیشہ ٹھیک رہے۔ اس کے بعد وہ پاؤں دوسرے سے زیادہ صحیح رہا۔ بھوک، پیاس، گرمی اور سردی کے اشتداد کے روکنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے۔
بیہقی و ابو نعیم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں اور حضور کے روبرو کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کا چہرہ بھوک کی شدت سے زرد تھا۔ حضور نے اپنا دست اقدس اٹھا کر ان کے سینے پر ہار پہننے کی جگہ پر رکھا اور آپ نے اپنی انگلیاں کشادہ فرما دیں۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہم شب الجاہ و ارفع الودعیہ ارفع فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خدا، بھوک سے سیر کرنے والے، تکلیف کو دور کرنے والے فاطمہ بنت رسول اللہ سے دور کر دے۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کے چہرے سے زردی جاتی رہی تھی۔ پھر میں نے دوسرے وقت ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اے عمران رضی اللہ عنہ، حضور کی دعا کے بعد پھر کبھی بھوک نے تکلیف نہ دی۔ بیہقی نے کہا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ان کا دیکھنا پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے ہے۔ قاسم بنت ثابت نے الدلائل میں بطریق موسیٰ بن عقبہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کرنے نکلے۔ جب ہم مقام عرج میں پہنچے تو اچانک سر راہ ندا آئی کہ ٹھہر جاؤ، تو ہم ٹھہر گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ کیا تو یہ بات سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، حضور تو رحلت فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ان للہ آخر تک پڑھی۔ پوچھا، ان کے بعد کون خلیفہ بنا ہے؟ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا، وہ تم میں موجود ہیں؟ فرمایا، وہ بھی رحلت کر چکے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ان للہ آخر تک پڑھی۔ پھر پوچھا، ان کے بعد کون خلیفہ بنا ہے؟ فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا، کیا وہ تم میں موجود ہیں؟ فرمایا، وہ وہی ہے جو تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے کہا، الغوث الغوث، فریاد ہے فریاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حنش بن عقیل بنی نزیلہ یا نزلہ کا ایک شخص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنی جعال سے واپسی کے وقت ملے تھے اور آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اپنا بچا ہوا ستو مجھے پلایا تو میں ہمیشہ اس کی سیرابی جب بھوک پیاس ہوتی پاتا ہوں۔ پھر میں نے راس الابیض جانے کا قصد کیا اور وہاں میں ماں اہل و عیال 10 سال تک رہا۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا، ماہ رمضان کے روزے رکھتا اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سکھایا تھا۔ اب مجھے خشک سالی کی مصیبت ہے۔ فرمایا، میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا اور تمہارے چشمے پر پہنچوں گا۔ پھر جب ہم واپس ہوئے تو ہم نے پوچھا، اس چشمے کا مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کی قبر ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی قبر پر پہنچے اور اس کے لیے رحمت و استغفار کی دعا کی۔ ابو یعلا و بیہقی اور ابن عساکر نے متعدد سندوں کے ساتھ ابو غالب سے، انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری قوم کی طرف بھیجا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں بھوکا تھا اور وہ خون کو کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، آؤ کھاؤ۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تم سے اسے چھڑاؤں۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور میری تکذیب کی اور میری بات نہ مانی اور میں ان کے پاس سے چلا آیا۔ درا حال یہ کہ میں سخت بھوکا اور پیاسا تھا اور مجھے شدید محنت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور میں سو گیا تو میرے پاس خواب میں آنے والا آیا اور مجھے پیالہ دیا جس میں دودھ تھا۔ میں نے اسے لے کر پیا اور میں خوب سیراب ہو گیا اور پیٹ بھر گیا اور میرا پیٹ اونچا ہو گیا۔ ان
ان لوگوں میں سے کسی نے ان سے کہا تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک شخص تمہارے پاس آیا، تم نے اسے واپس کر دیا، جاؤ اسے کھانا پینا دو جیسا بھی وہ چاہتا ہے۔ تو وہ میرے پاس کھانا پینا لائے، میں نے ان سے کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلا پلا دیا ہے اور میں شکم سیر ہو گیا ہوں، اور میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا، یہ دیکھ کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس روایت کی بعض اسناد میں ابن عساکر کے نزدیک اس طرح ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا افسوس ہے تم پر، مجھے ایک گھونٹ پانی دو تو میں سخت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے بلکہ ہم دعا کریں گے کہ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ اس پر میں غمگین ہوا اور میں نے اپنا سر عبا میں چھپا لیا اور سخت گرم ریت پر میں سو گیا تو خواب میں کسی آنے والے نے بلور کا پیالہ مجھے دیا۔ میں نے اتنا خوبصورت پیالہ کبھی نہیں دیکھا، اس میں پینے کی چیز تھی، کسی نے اس سے زیادہ لذیذ پینے کی چیز نہ دیکھی، اور مجھے اس کے پینے کی قدرت ملی اور میں نے اسے پیا۔ جب میں پینے سے فارغ ہوا تو میں بیدار ہو گیا، تو خدا کی قسم اس کے پینے کے بعد نہ کبھی تشنگی معلوم ہوئی اور نہ بھوک کی تکلیف ہوئی۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کو زندگی بھر پیاس نے نہیں ستایا۔ بیہقی نے ثابت، ابو عمران جونی اور حشام بن حسان سے روایت کی، ان سب نے کہا کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے پاس زیادہ راہ نہ تھا۔ جب وہ روحا کے مکان کے قریب پہنچیں تو شدید تشنگی معلوم ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سر کے اوپر تیز ہوا کی آواز سنی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان سے سفید رسی سے بندھا ایک ڈول لٹک رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور میں اسے تھامے رہی۔ میں نے اس میں سے اتنا پیا کہ میں سیراب ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس ڈول سے اپنی پینے کے بعد شدید گرمی کے دن روزہ رکھتی اور دھوپ میں پھرتی تاکہ مجھے پیاس لگے، مگر اس کے باوجود مجھے پیاس نہ لگتی۔ اس روایت کو ابن منبع نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ ہم سے روح نے، ان سے ہشام نے، ان سے عثمان بن قاسم نے اس کی مثل حدیث بیان کی ہے، اور ابن سعد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے جریر بن حازم سے، انہوں نے عثمان بن قاسم سے اسے روایت کیا۔ بیہقی نے بطریق ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام روایت کی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح دیا تو میں نے عرض کیا اگرچہ مجھ جیسی عورتیں نکاح کر لیتی ہیں لیکن میں نکاح نہیں کرتی کیونکہ میرے بچے ہیں اور میں غیرت مند ہوں اور صاحب عیال ہوں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا میں تم سے اکبر ہوں، جہاں تک غیرت کا سوال ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ اب رہا عیال کا سوال تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ ہیں، اور حضور نے ان سے نکاح فرما لیا۔ راوی نے کہا ازواج مطہرات میں ان کی یہ شان تھی کہ گویا وہ ان میں سے نہیں ہیں، جیسی غیرت ان میں پائی جاتی تھی ایسی کسی میں موجود نہ تھی، اور اسے ابن منبع نے دوسری سند کے ساتھ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی، اور ابو یعلا اور عبداللہ بن امام احمد نے زوائد زہد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کی مانند روایت کی۔ ابو نعیم نے ام اسحاق رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو مجھ سے میرے بھائی نے کہا میں مکہ مکرمہ میں اپنا توشہ بھول آیا ہوں۔ پھر وہ اسے لینے مکہ مکرمہ واپس گئے، مگر میرے شوہر نے ان کو قتل کر دیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ میں نے حضور سے عرض کیا
کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے چلو میں پانی لیا اور میرے چہرے پر اس کے چھینٹے دیے، تو جو مصیبت مجھ کو پہنچی تھی اس پر آنکھ کے آنسو تو میری آنکھوں میں دیکھے جاتے تھے، مگر وہ میرے رخساروں پر بہہ کر نہ آتے تھے۔ ابن عدی و بحقی اور ابو نعیم نے بطریق ایوب بن یسار محمد بن منقدر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو بکر سے، انہوں نے بلال سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سخت سردی میں صبح کی اذان دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے مسجد میں کسی کو موجود نہ پایا تو فرمایا لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا سردی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے خدا ان سے سردی کو دور کر دے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت پنکھے سے ہوا کر رہے تھے یا چاشت کی نماز کے وقت پنکھے سے ہوا کر رہے تھے۔ اس روایت میں ایوب منفرد ہیں۔ امام احمد و ابن سعد و بحقی و ابو نعیم نے سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان سے کسی نے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رضی اللہ عنہ رکھا ہے۔ دریافت کیا اس نام کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور اور آپ کے صحابہ سفر میں تھے، ان پر اپنا سامان بوجھ معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے چادر پھیلا دی، اس چادر میں ان سب نے اپنا سامان رکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ حضور نے فرمایا اٹھا لو کیونکہ تم سفینہ یعنی کشتی ہو۔ اس دن کے بعد میں ایک اونٹ کا یا 2 کا یا 3 کا یا 4 کا یا 5 کا یا 6 کا یا 7 کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں تو مجھ پر بار نہیں معلوم ہوتا۔ عطائے علم و فراست و شجاعت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں حدیث بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنا کپڑا بچھائے اور میں اس میں اپنی حدیث رکھوں اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے؟ تو میں نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ پھر حضور نے ہمارے سامنے حدیث بیان فرمائی اور میں نے اسے سینے سے چمٹا لیا، تو خدا کی قسم حضور سے جو حدیث میں نے سنی میں اسے بالکل نہ بھولا۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنا کرتا ہوں مگر میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ فرمایا چادر پھیلاؤ، تو میں نے چادر پھیلا دی، پھر حضور نے لب بھر کر اس میں ڈالا اور فرمایا اس کے چاروں کونے ملا کر اپنے سینے سے چمٹا لو، تو اس کے بعد میں کوئی حدیث نہ بھولا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے پر دست مبارک کا فیضان۔ حاکم نے صحیح بتا کر اور بحقی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بھیجتے ہیں حالانکہ نوجوان ہوں، کس طرح لوگوں کے درمیان مقدمات کا فیصلہ کروں گا اور میں جانتا بھی نہیں کہ قضا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ اے خدا ان کے دل کو ہدایت دے اور ان کی زبان کو مستحکم بنا، تو قسم ہے ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، 2 فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے ذرہ بھر تذبذب نہ ہوا۔ ابن سعد نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے قوم شیوخ کی طرف بھیج رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں صحیح فیصلہ نہ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مضبوط رکھے گا اور تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا۔
طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی جو مردوں کے ساتھ فحش کلامی کرتی تھی اور بڑی بد زبان تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ سرید تناول فرما رہے تھے، اس نے حضور سے مانگا، آپ نے اسے دیا۔ اس نے کہا مجھے وہ لقمہ عنایت فرمائیے جو آپ کے دہن اقدس میں ہے، تو حضور نے اسے اپنا لقمہ عطا فرمایا اور اس نے اسے کھا لیا، تو وہ اتنی حیادار ہوئی کہ مرنے کے وقت تک کسی سے بد کلامی نہ کی۔ بیہقی نے سلمہ رضی اللہ عنہ بن عقو سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلم کے لوگوں کے پاس تشریف لائے تو وہ باہم تیر اندازی کر رہے تھے۔ حضور نے ملاحظہ کر کے فرمایا یہ کھیل اچھا ہے، تم تیر اندازی کی مشق کرو، اور میں ابن عقو رضی اللہ عنہ کا رفیق ہوں۔ اس پر لوگوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اور عرض کرنے لگے خدا کی قسم ہم تیر اندازی نہیں کریں گے جب تک تیر اندازی میں آپ ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم آپ پر غالب ہی رہیں گے۔ فرمایا تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ تو وہ لوگ دن بھر تیر اندازی کرتے رہے، جب جدا ہوئے تو سب مساوی تھے، کسی کو کسی پر فوقیت نہ تھی۔ ابن سعد نے حضرت سعید بن مسیب کے ایک فرزند سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حزن ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ سہل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑھاپے میں کیا میں اپنا نام بدل لوں؟ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے حزونت ہم میں اب تک باقی ہے۔ ابن سعد نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا حزن سے فرمایا کہ تمہارا نام سہل ہے۔ اس پر انہوں نے کہا سہولت تو گدھے کے لیے ہے، اور اس نام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے کہا خدا کی قسم ہم حزونت کو اپنے درمیان برابر پہچانتے ہیں۔ بخاری نے بطریق زہری حضرت ابن المسیب سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حزن۔ فرمایا تم سہل ہو؟ انہوں نے کہا میرے باپ نے جو میرا نام رکھا ہے میں اسے نہیں بدلتا۔ حضرت ابن المسیب فرماتے ہیں کہ اب تک ہم میں حزونت و خشونت موجود ہے۔ حاکم نے ابی بن کعب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھا کہ ایک اعرابی نے آ کر عرض کیا یا نبی اللہ میرا ایک بھائی ہے، اسے ایک تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا اسے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا سیب کا اثر ہے۔ فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ، تو وہ اسے لے کر آیا اور حضور کے روبرو اسے بٹھا دیا۔ تو حضور نے اس پر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور یہ 2 آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیت کریمہ ان ربکم الآیہ اور سورہ مومنون کا آخر فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقُّ اور سورہ جن کی ایک آیت وَإِنَّهُ تَعَالَى رب جد ربنا اور سورہ صافات کی 10 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں اور قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر دم کیا، وہ شخص اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی کوئی شکایت ہی نہیں تھی۔ بیہقی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ بن حنیف سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ کی ایک جماعت نے حضور سے آ کر عرض کیا کہ ایک شخص نصف شب کو نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے ایک سورہ پڑھنے کا قصد کیا جو کہ اسے یاد تھی، مگر وہ اس کے پڑھنے پر قادر نہ ہوا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکا۔ اس رات یہ واقعہ آپ کے بہت سے صحابہ کو پیش آیا۔ جب انہوں نے صبح کی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے بارے میں پوچھا، آپ ایک ساتھ خاموش رہے اور ان کی طرف بالکل رجوع نہ فرمایا۔ پھر فرمایا وہ صورت آج رات منسوخ کر دی گئی ہے ان سب کے سینوں میں سے بھی اور ہر اس جگہ سے جہاں وہ لکھی ہوئی تھی۔ بیہقی نے کہا دلائل نبوت میں سے یہ بات ظاہر دلیل ہے۔
انواع جمادات میں معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بازار و طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم و بیہقی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے، پھر میں آیا اور میں حضور کے پاس بیٹھ گیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور وہ سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریاں تھیں، آپ نے ان کو اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا تو وہ تسبیح کرنے لگیں، حتیٰ کہ ہم نے ان کی آواز ایسی سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر آپ نے اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا تو وہ تسبیح کرنے لگیں، حتیٰ کہ ہم نے ان کی آواز سنی جیسے کہ مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، پھر آپ نے ان کو رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور نے ان کو اٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ تسبیح کرنے لگیں، حتیٰ کہ ہم نے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی مانند ان کی آواز سنی، پھر انہوں نے رکھ دیا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کی خلافت کی شہادت ہے۔